آج کی گفتگو کا یہی موضوع ہے کہ اولاد پر والدین کے حقوق کیا ہے، یعنی اولاد کی ذمہ داری کیا ہے۔ کبھی والدین کو نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، جب بھی پکارا جائے نہایت ادب کے ساتھ پکارا جائے، جو اچھے الفاظ ہیں اچھے چناؤں کے ساتھ ان کو پکارا جائے، ان کے آگے آگے نہ چلا جائے بلکہ پیچھے پیچھے، ہاں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے وہ ان کے آگے چلنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے باپ کے آگے آگے، پوچھا کون ہے، کیا لگتے ہیں آپ کے جو پیچھے آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے باپ ہیں۔ فرمایا باپ کے آگے نہ چلو، پیچھے چلو ان کے۔ پھر جس طرح کا بندہ خود کھاتا ہے خود پیتا ہے، اس طرح کا کھلانا، اس طرح کا پلانا، اس طرح کا پہنانا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے اوپر اگر قرض ہو، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو قرض ہے وہ ادا کرے، وہ اتارے اس قرض کو، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی والدین میں ایسی بات دیکھے جو خلاف شرع ہو تو نہایت ادب کے ساتھ ان کے سامنے، ان کی بارگاہ میں اچھے انداز کے اندر وہ بیان کرے، وہ ان کو تبلیغ کرے، یہ ذمہ داری ہے اولاد کی۔ اس کے بعد اگر والدین بیمار ہو جائیں، ایک یا دونوں، ان کی خدمت کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری، علاج معالجہ کرانا خود کرنا یہ اس کی ذمہ داری۔ والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ماں چلی گئی ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنی امی جان کو غسل دیں۔ اگر باپ چلا گیا دنیا سے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے باپ کو غسل دیں۔ اور یہاں پر میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر دادا جی فوت ہوئے، باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے وہ غسل دے، تاکہ کل کو جب اس کا وصال ہو تو اس کے بیٹے کو کہنا نہ پڑے بلکہ وہ خود وہاں کھڑے ہو کے اپنے باپ کو غسل دے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو دور رکھتے ہیں، اور جب دور رکھتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خود دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ہماری اولاد ہمارے قریب نہیں آتی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جناب اللہ اکبر، تو بتایا جائے اور عملی طور پر بتایا جائے کہ یہاں ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ جو غسل دیتا ہے میت کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا اور اس میں اسے کوئی عیب والی چیز دیکھ لی تو کسی کو نہیں بتائی، فرمایا اللہ اس بندے کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اس کا وہ غسل دے، بیٹے ہیں وہ غسل دیں۔ اس کے بعد یہ ہے نماز جنازہ کی باری آتی ہے تو ماں باپ میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے۔ میں اور آپ اگر کوئی بندہ کسی کا جنازہ پڑھائے گا تو اس کا پڑھانا اور ہے، لیکن اگر اس کا بیٹا کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے گا نا اپنی والدہ کا یا اپنی ابا جان کا، تو اس کا مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ اب وہاں کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کے والد گرامی سامنے، امی جان سامنے، تو وہ جب پڑھائے گا تو وہ دل سے وہ دعا نکلے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کی قبروں پہ اگر روزانہ ہو سکے تو روزانہ جائے، نہیں تو جمعۃ المبارک کو لازمی جائے۔ جو بندہ اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے ماں باپ کریم ہیں کہ قبر میں لیٹے ہوئے بھی کرم فرماتے رہتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، والدین اگر نافرمان ہے تو ان کو منا لو، ان کے سامنے جا کے سوری کرو، معافی مانگ لو، وہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں ماں باپ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ناراض ہو کے چلے گئے، بعد میں کسی بندے کو ہدایت آئی، وہ کہتا میں کیا کروں جی، اب میرے ماں باپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، میں کیا کروں؟ اب وہ کیا کرے؟ وہ قبرستان جائے اور وہاں جا کے اپنے والدین سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میرے والدین کی قبروں کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، یا میرے والدین تو کسی دوسری ملک کے اندر ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، میں کیا کروں؟ وہ ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کے لیے صالح ثواب کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور عرض کرے کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ سے معافی طلب کی ہے، مجھے معاف فرما دے، میں معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے والدین کے حوالہ سے، اس میں کیونکہ تیری نافرمانی بھی تھی اور والدین کی بھی، یا اللہ میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے والدین سے بھی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر بھی اللہ پاک اس بندے کو بخش دیتا ہے، اور والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے، والدین بھی اس کو معاف کر دیتے۔ والدین، کوئی بندہ ان کی خدمت کرتا ہے اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک اللہ پاک اسے دنیا میں عروج اور بلندیاں عطا فرما دے۔ عروج، بلندیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس وقت تک وہ مرتا نہیں جب تک اس دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
اور ماں کے حوالہ سے ہے کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ برتن دھو کر برتن مانج کر 5-10 بچے پال لیتی ہے، لیکن 5-10 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، جب بڑے ہو گئے تو کہتے ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب یہ کھانستے ہیں، جناب شور شرابہ کرتے ہیں، یہ ٹینشن دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں۔ یہ پریشانی نہیں دیتے، یہ سکون دینے والے ہیں جناب۔ امتحان ہے دنیا کے اندر، اس میں اگر کامیابی حاصل ہوگی نا تو پھر دنیا کے اندر بھی راحت ہے اور آخرت کے اندر بھی راحت ہوگی، سکون ہوگا جناب۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں والدین کو دنیا گھر سے نکال کے سکون پالوں گا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ عرب کیا کھرب پتی ہو جائے، دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس آ جائیں، وہ دنیا کے کسی ملک کے اندر چلا جائے جناب، اسے راحت اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ادھر سے کچا مکان ہو بندے کا، والدین کی خدمت گزار ہو، ماں کی خدمت کرنے والا ہے، باپ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں غربت ہے لیکن زندگی میں وہ سکون اور امن کے ساتھ رہے گا، اس لیے والدین کا فرما بردار ہے۔ یہ ماں کے حوالہ سے، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ برتن دھو کر برتن مانج کر 5-10 بچے پال لیتی ہے، لیکن 5-10 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ والدین کے پاس رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب اگر آپ 4 بھائی ہیں تو اپنے ماں باپ کو پاس رکھیں۔ آپ کون ہوتے ہیں پاس رکھنے والے بھائی؟ جو کچھ ہے نا یہ آپ کے والدین کا ہے۔ آپ علیحدہ بھائی جدا جدا ہیں تو والدین جس گھر میں ہوتے ہیں نا، آپ یوں نہ کہیں کہ جناب والدین میرے پاس ہوتے ہیں، نہ آپ کہیں میں والدین کے پاس ہوتا ہوں، اللہ پاک نے مجھے چن لیا اپنے بھائیوں میں سے، یہ خوش نصیبی ہے میری۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں تو باپ کی شان بھی بڑی ہے۔ اچھا باپ کے لیے نا لفظ ایک بولا جاتا ہے والد، سنیے ذرا، ماں کی شان تو آپ نے سنی ہے، میں بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں اور کلاس کے اندر بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایسے نوجوان بھی ہیں، سارے نہیں ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں وہ گاڑی لیتے ہیں، حالانکہ باپ جاتا ہے محنت مشقت ساری زندگی کرتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، اس کو گاڑی لے کے دیتا ہے، وہ پیچھے لکھوا دیتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیسے باپ کے لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے جی، یہ میری ماں کی دعا۔ یار دعا ہے ماں کی، بالکل ہے، تو باپ کی دعا بھی ہے ساتھ اور باپ کی محنت مشقت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی محنت مشقت کی ہے، اس نے تمہاری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ باپ ہی تو ہوتا ہے جو عید کے اوپر وہ کپڑے پرانے پہن لیتا ہے لیکن بیٹے کے لیے 4 جوڑے لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سارا کچھ کما کے دنیا کے اندر کہتا ہے اللہ پتر سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے جی یہ سب میری ماں کی دعا۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک فرمایا کہ مظلوم، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا مسافر ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا باپ جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یوں لکھوائیں یہ سب میرے پیارے والدین کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس انداز میں لکھائیں تاکہ دونوں خوش ہو جائیں، ماں بھی اور باپ دونوں خوش ہو جائیں۔ اچھا باپ کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے والد، تو بڑی پیاری تحقیق کی ہے محققین نے اس لفظ کے اوپر بھی۔ ایک لفظ کے اندر بڑی وفا ہے، لفظ والد کے اندر واو سے مراد ہے وفا کرنے والا، الف سے مراد ہے آبیاری کرنے والا، لام سے مراد ہے لطف فرمانے والا، اور دال سے مراد ہے دستگیری کرنے والا۔ واؤ سے مراد وفا کرنے والا، باپ سے بڑھ کے وفا کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر، آخری دم تک جاتا ہے جناب۔ الف سے مراد ہے آبیاری کرنے والا۔ اس وقت ہم اتنے بڑے قاد ہیں جناب، بڑا وجود ہے، تو یہ کس نے آبیاری کی ہے؟ یہ باپ نے کی ہے، محنت مشقت کر کے، یہ ماں نے کی ہے۔ لام سے مراد لطف فرمانے والا۔ اچھا کتنا لطف فرماتا ہے؟ ماں بھی بڑی محبت کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ماں کے اندر ذرا تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے، لہجہ سخت نہیں ہوتا، لیکن باپ میں ذرا سخت ہوتا ہے نا، تو یہ بھی بڑی ایک محبت ہوتی ہے۔ باپ تو وہ ہوتا ہے جو بچہ سویا ہوتا ہے تو بار بار اسے چومتا ہے، بار بار پیار کرتا ہے، بار بار سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دال سے مراد ہے دستگیری کرنے والا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی اتنے پیسے چاہیے، وہ کالج کی فیس دینی ہے، تو وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں سے لے کے آتے، یہ فلاں فیس دینی ہے، یہ جناب فلاں چیز لینی ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، موٹر سائیکل لینی ہے، تو وہ باپ انکار نہیں کرتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ادھار لے کے آئے ہیں، کوئی چیز بیچی ہے انہوں نے اور کس مشقت کے ساتھ وہ لے کے آئے، لوگوں کی باتیں سن کے جناب وہ پیسہ لے کے آئے۔ تو دال سے مراد ہے دستگیری کرنے والا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح یہ زمین و آسمان کا ایک سورج اور ایک چاند ہے، ہر گھر کا ایک سورج اور ایک چاند ہے۔ باپ کی جو مثال ہے یہ سورج کی ہے اور ماں کی مثال یہ چاند کی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کی مثال جو ہے وہ گھر میں چھت کی طرح ہے، چھت نہ ہو تو بندہ یہ موسمی کیفیات سے بچ نہیں پاتا۔
باپ کی مثال ستون کی طرح، گھر میں ستون نہ ہو چھت گر جاتی ہے، مکان گر جاتا ہے۔ باپ کی مثال دروازے کی طرح، دروازہ نہ ہو چور ڈاکو داخل ہو جاتے، یعنی اس قدر یہ مقام و مرتبہ ہے باپ کا۔ تو ماں کے لہجے میں ذرا نرمی ہوتی ہے تو چاند سے تشبیہ دی ہے، باپ کے لہجے میں سختی ہے تو اس کو سورج سے تشبیہ دی ہے، اس کو بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جب تک سورج کی شعائیں فصل پر نہیں پڑتی وہ پکتی نہیں ہے، اسی طرح جب تک باپ کا جلال نہیں ہوتا، سختی نہیں ہوتی، تو بچوں کے اخلاق کی جو فصل ہے وہ کبھی پک نہیں پاتی۔ وہی سختی ہوتی جو انسان کو ایک بڑے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، انسان کو ہر جگہ پہ عزت دیتی ہے، عروج دیتی ہے، بلندیاں دیتی ہے۔ والدین اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کرو۔ بیٹا یاد رکھنا، اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، دنیا کے علوم حاصل کر لیے ہے، کبھی والدین کو مت کہنا کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں، آپ کیا جانتے ہیں۔ نہ خبردار، زندگی کے سارے علوم اگر آپ اکٹھے کر لیں، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک دن بھی کبھی سکول نہ گیا ہو، یاد رکھنا کہ دنیا کے کسی مقام پر پہنچ چکے ہو، پھر بھی ماں باپ کے قدموں سے لگنے والی جو مٹی ہے تم وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دعا کریں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا بندہ ہو، والدین کے لیے دعا کریں آپ، اللہ پاک ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ دنیا میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو جناب، وہ محدث ہو، مجدد ہو، وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ پرنسپل صاحب ہوں، وہ استاد ہوں جناب، چیف جسٹس صاحب ہوں، ایس پی ڈی ایس پی صاحب ہوں، بڑا مقام رکھتا ہو، فرمایا جتنا بھی تمہارا بڑا مقام ہے، جتنا عہدہ ہے نا، فرمایا تمہاری جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ماں کا ذکر ہوا، ماں کے قدموں میں جنت ہے، آپ سمجھیے ذرا پھر باپ کی شان کیا ہوگی، باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہو۔